بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ذرا لوکل پالیٹکس پہ پہلے بات کر لوں. یہاں پہ لگتا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے ایک مرتبہ پھر ایکٹیو ہو گئے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب جس طریقے سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور جس طریقے سے ملاقاتوں کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے ان اے ویری ویری ہشش وے, اور ہشش کر کے یعنی کہ اس کی تشہیر کیے بغیر ملاقاتیں انہوں نے شروع کی ہوئی ہیں, اور وہ ملاقاتیں جو ہیں کس طرف لیڈ کر رہی ہیں, اس کا مقصد کیا ہے, ان کے مقاصد کیا ہیں, وہ جاننا بہت ضروری ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی انہوں نے ملاقات کی جناب سلیم سیف اللہ صاحب سے اور انور سیف اللہ صاحب سے, اور انور سیف اللہ اور سلیم سیف اللہ سے ملاقات کرنے کے مقاصد کیا تھے؟ کیا کے پی کے میں کچھ ہونے جا رہا ہے, یا مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ کچھ بڑی کارروائی کرنے جا رہے ہیں, کوئی بڑا اتحاد قائم کرنے جا رہے ہیں, کو ٹف ٹائم دینا چاہ رہے ہیں کے پی کے کی حکومت کو, یا واٹ از کوکنگ اپ؟ سم تھنگ از ڈیفینیٹلی کوکنگ اپ. اور مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کیا دیگ پکا رہے ہیں اور یہ کیا اس کا ذائقہ کیا ہوگا, دیٹ از یٹ ٹو بی سین. آئندہ آنے والے دنوں میں اس پہ بات کی جا سکے گی جب مزید ملاقاتیں ان کی جو ہیں جو کہ وہ تشہیر کیے بغیر کر رہے ہیں ان کا میں ذکر کروں گا. اس کے علاوہ ذرا میں جانا چاہوں گا جناب مذاکرات کی طرف, اور مذاکرات کا ایک سلسلہ جو ہے سوئٹزرلینڈ میں ہوا ایران اور امریکہ کے درمیان, جہاں پہ پاکستان نے تو ڈیفینیٹلی شروع دن سے ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا, قطر نے بھی بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا. اس کا دوسرا راؤنڈ جو ہے ٹینٹیٹیولی نیکسٹ ویک شروع ہونے جا رہا ہے. پچھلی جو بیٹھک ہوئی تھی بٹوین ایران اینڈ امریکہ, اس میں 5 پوائنٹس پر زیرو ان کیا گیا تھا. 5 پوائنٹس ایسے تھے جن پہ جناب اتفاق ہوا تھا, ورکنگ کمیٹیز بنی تھی, اور فیصلہ یہ ہوا تھا کہ ان 5 پوائنٹس پہ پہلے ہم بات چیت کر لیں, ان کو کسی جناب نکرے لا لیے, پھر اگے ٹرائیں گے. خیر ان 5 پوائنٹس پہ کہاں تک بات پہنچی دیٹ از یٹ ٹو بی سین. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ بھی بات کر لیں تو میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ابھی ریسنٹلی جناب اسٹریٹ پر بھی حملہ ہوتا ہے, ڈرون سے اسٹریٹ پر حملہ ہوتا ہے, اسٹریٹ آف ہارمز پر حملہ ہوتا ہے. مذاکرات کا سلسلہ ہونے جا رہا ہے, ایم او یو سائن ہو چکا ہے, ایگریمنٹ اگلے 60 دن میں متوقع ہے کہ جناب یہ ایم او یو جو ہے ایگریمنٹ کی شیپ اختیار کر جائے اور پھر جناب آگے سلسلہ چلے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی ٹھک ٹھک بھی جاری ہے. اس سے کوئی اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ یہ جو اسٹریٹ پر جو ابھی ریسنٹلی ڈرون سے حملے ہوئے, اس سے مذاکرات کا سلسلہ جو ہے ڈسرپٹ تو نہیں ہوگا. میرا نہیں خیال کہ اس میں مذاکرات کا سلسلہ ڈسرپٹ ہوگا, اور نیکسٹ ویک ٹینٹیٹیولی جیسے میں نے کہا مذاکرات ایک مرتبہ پھر شروع ہونے جا رہے ہیں. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے جناب کہ جو فروزن اکاؤنٹس تھے, جو ایران کے فروزن اکاؤنٹس تھے, یعنی کہ ایران کا جو پیسہ تھا جو فریز ہوا تھا, اس میں جو پیسہ ہے شاید ان کو نہ ملے ایران کو, اور اس کے بدلے سویا بین, کارن اور ویٹ جو ہے ایران کو مل جائے. کیا ایران اس چیز پہ اتفاق کرے گا, اس چیز پر راضی ہوگا؟ یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو $300 بلین کا ایک فنڈ ریز ہونا تھا فار دی ریکنسٹرکشن آف ایران, اس کا کیا بنا, وہ کہاں تک بات پہنچی, اس پر بھی بات کرنا بہت ضروری ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ جناب اسرائیل جو ہے بالکل بیک آف کر گیا ہے اور کچھ بھی نہیں کہے گا, اچھے بچوں کی طرح بیٹھ جائے گا اسرائیل آئندہ آنے والے دنوں میں, مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا. اس کے ریزنز ہیں, کیونکہ اگر حزب اللہ کا اور اسرائیل کا کوئی ایگریمنٹ ہو جاتا ہے اور وہ جناب پایہ تکمیل تک پہنچ بھی جاتا ہے, تو پھر تو بات بنتی ہوئی نظر آتی ہے. کیونکہ ایران کبھی بھی بیک آف نہیں کرے گا اور کبھی بھی ڈمپ نہیں کرے گا حزب اللہ کو, کیونکہ وہ اس کا اتحادی رہا ہے. ایٹ دا ویری سیم ٹائم پراکسی وارز کا بادشاہ جو ہے وہ رہا ہے ایران, اور ایران ہمیشہ جو ہے اس چیز کے لیے فیمس رہا ہے کہ پراکسی وارز کو ایران ہیز آلویز بین فنڈنگ دا پراکسی وارز. کیا اس صورت میں جناب وہ بیک آف کرے گا اسرائیل, اور اس موقع پر بیک آف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایرانی عوام نے یکجا ہو کر 100 دن سے زیادہ ایک ایسی جنگ کو جو ان کے اوپر مسلط کی گئی تھی اس کے لیے سیسا پلائی دیوار بنے رہے, اور جناب ایک ایسی انہوں نے یہاں پہ نوید قائم کی ہے کہ جناب اس طرح بھی نیشنز ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک ریالٹی ہے
کہ ایران کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں کہ انف از انف، اور اب بس ہو گئی ہے ہماری، بہت ہو گئی جنگ، اب جناب آگے کی طرف چلتے ہیں، لیٹس موو فارورڈ۔ یہ پریشر جو ہے ود ان ایران کے حکمرانوں پر بھی پڑ رہا ہے، جیسے کہ جناب یہ امریکہ میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پہ یہ زور پڑ رہا ہے کہ جناب آپ اس جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہیے تھا، اس جنگ میں سے باہر نکل آئیں، اور جناب شروع سے ہی ٹرمپ کے ایڈوائزرز اس کو کہتے رہے کہ جناب اس جنگ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس جنگ سے باہر نکل آئیں تو بہت بہتر ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ دوسری طرف سے یعنی کہ دوسرے جو لوگ تھے، جو کہ جناب افواج کے لوگ تھے، امریکن افواج کے لوگ تھے، یا ان کے پاس جو انٹیل تھی وہ ڈیفرنٹ تھی۔ دے تھاٹ کہ ایوری تھنگ از گون بی ہنکی ڈوری، اور بڑے آرام سے جناب ایران میں وہ اگر ہفتہ 10 دن میکسیمم وہاں پہ کارروائی کریں، اور ود ان ایران وہاں سے جناب ڈیمونسٹریشنز ہوں گے حکمرانوں کے خلاف، اور جناب ایران کی حکومت گر جائے گی، اور جناب ایران پہ جناب جو جس طرح چاہیں گے امریکہ کر سکے گا، وہ بھی نہیں ہو سکا۔ سو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے کہ جس طریقے سے پینیٹریشن ہوئی تھی ایران کے ہاسٹل انٹیلیجنس آؤٹ فٹس ہیں، ان کی جو انفلٹریشن ہوئی تھی دیٹ واز سم تھنگ لائک 85% تک انفلٹریشن ہوئی تھی، جس کی وجہ سے پریسائز ہٹس ہوئے، اور پریسائز ہٹس کی وجہ سے جناب وہاں پہ ایرانی سائنسدان بھی مارے جاتے ہیں، وہاں پہ جناب ایرانی انٹیلیجنس چیف بھی مارا جاتا ہے، وہاں پہ پولیٹیکل قیادت بھی ماری جاتی ہے، اور اس کے ساتھ کئی لوگ درجنوں کے حساب سے مارے جاتے ہیں۔ سو پریسائز انٹیلیجنس ملتی رہی، انٹیل ملتی رہی اسرائیل کو بھی اور امریکہ کو بھی، جس کی وجہ سے یہ سارے لوگ نشانے پر رہے، اور وہاں پہ جو آبجیکٹیوز تھے امریکہ کے یا اسرائیل کے وہ اچیو ہوتے رہے۔ بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم جو سٹرکچر تھا ایران کا، اس کی قیادت کا سٹرکچر جو تھا وہ ایک ڈیفرنٹ تھا، اور اس قیادت نے جناب اس طریقے سے سروائیو کیا کہ جو ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لیکن ابھی جیسے میں نے کہا کہ جیسے امریکہ میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہیٹ فیس کر رہی ہے، امریکن عوام کہہ رہی ہے کہ جناب اس جنگ سے جتنی جلدی ہو سکتا ہے باہر نکلے، کوئی ایگریمنٹ کریں اینڈ وی شوڈ موو فارورڈ، اسی طرح ایران کے اندر سے بھی پریشر ماؤنٹ ہو رہا ہے۔ سو بوتھ سائڈز پر یہ ایشو ہے۔ لیکن یہ سارا ایم او یو جو ہم نے سائن کروایا، ہم نے ایک تھرڈ ورلڈ وار کو ہوتے ہوئے، جو کہ بالکل آخری موقع سے ہم نے ایک تھرڈ ورلڈ وار سے دنیا کو بچایا پاکستان نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ساری دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے پاکستان کی، اور ہم نے جس طریقے سے ڈپلومیسی کی، میرے خیال میں یہ ایک اسٹڈی کیس ہوگا آئندہ آنے والے دنوں میں، اور اس اسٹڈی کیس کو لے کے اگر ہم آگے چلیں تو ہم نے 47 ایئرز کے آرچ رائیولز امریکہ اور ایران کو آمنے سامنے بھی بٹھایا، ایم او یو بھی کروا دیا، ایک راؤنڈ ٹاکس کا بھی کروا دیا، اور اس کے بعد جناب اب دوسرا راؤنڈ ہونے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کائرو میں ایجپٹ ہوسٹ کرتا ہے R4 کنٹریز کا اجلاس، اور وہ اجلاس کیا ہے؟ وہ اجلاس یہ تھا، اس میں سعودی عربیہ بھی تھا، اس میں پاکستان بھی تھا، اس میں کائرو بھی تھا، اور اس میں ٹرکی بھی تھا۔ کیا R4 کنٹریز ایک نیا آرکیٹیکچر یہاں پہ بنانے جا رہے ہیں، ریجن کے اندر پرووائڈ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ R4 کنٹریز یعنی کہ 4 ممالک سے زیادہ بھی اس میں ملک شامل ہو سکتے ہیں، اس میں ایران بھی شامل ہو سکتا ہے، انڈونیشیا بھی شامل ہو سکتا ہے، ملیشیا بھی شامل ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اور کون سے ممالک ایسے ہیں جو اس میں شامل ہو سکتے ہیں، یہ بھی ابھی دیکھنا باقی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ بھی دیکھا جائے تو کئی مسلم ممالک ایسے موجود ہیں ابھی بھی جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے۔ اسرائیل از اے پاور، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، امریکہ از اے سول سپر پاور، اس میں بھی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ جو ریجنل ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں، پہلے سیکنڈ ورلڈ وار میں چینج ہوئے تھے، اور اب یہ چینج ہو رہے ہیں ایران امریکہ کانفلکٹ کے بعد۔ سو اٹس اے ہیوج تھنگ، اٹس اے بگ تھنگ، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ نئے ممالک کے اتحاد بن رہے ہیں یہاں پہ۔ رشیا اور چائنا کا ایک بہت اہم رول ہے اس میں، اور جو کہ بالکل آرام سے، خاموشی سے ہر چیز کو آبزرو کرتے ہیں، اور اگر کسی کو سپورٹ کرنا بھی ہوتا ہے تو بڑی خاموشی سے کرتے ہیں اور کر رہے ہیں۔